تو چلیے آج اسی طوفان کی ہر لہر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس سفر کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ آپ نے شاید یہ منظر خود دیکھا ہو یا محسوس کیا ہو کہ حمل کے دوران ایک عورت بنا کسی خاص وجہ کے رونے لگتی ہے یا اچانک غصے میں آ جاتی ہے، اور جواب میں اکثر کیا سننے کو ملتا ہے؟ تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رد عمل کے پیچھے ایک پورا جذباتی طوفان ہوتا ہے جسے وہ اکثر خود بھی قابو نہیں کر پاتی۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ طوفان کب اٹھتا ہے، حمل کے کس مرحلے پہ یہ سب سے شدید ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، اسے سنبھالنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال، آخر ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ ان شدید احساسات کی جڑ کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، اس کیفیت کو موڈ سوئنگز کہا جاتا ہے، مطلب جذبات کا ایک رولر کوسٹر۔ ایسا سمجھیں کہ ایک لمحے میں کوئی دنیا کا سب سے خوش انسان محسوس کر رہا ہو، اور اگلے ہی لمحے کسی چھوٹی سی معمولی سی بات پر آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا شدید غصہ محسوس ہونے لگ جائیں۔ اور سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ صرف احساسات نہیں ہیں، یہ جسم کے اندر ہونے والی ہارمونل تبدیلیوں کا سیدھا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بائیولوجیکل حقیقت ہے، کوئی ذاتی کمزوری ہرگز نہیں۔ اچھا، تو اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے، تو اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حمل کے ان 9 مہینوں کے سفر میں یہ جذباتی اتار چڑھاؤ کب سب سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں؟ یہ اتار چڑھاؤ اکثر پہلے 3 مہینوں میں یعنی فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں سب سے شدید ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جسم ہارمونز کی ایک بالکل نئی لہر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بیچ کے جو 3 مہینے ہوتے ہیں یعنی دوسرا ٹرائیمیسٹر، وہ اکثر تھوڑا سکون لاتا ہے جب جذبات کچھ مستحکم ہو جاتے ہیں، لیکن آخری 3 مہینوں میں ڈیلیوری کے خوف اور جسمانی تھکاوٹ کی وجہ سے یہ جذباتی طوفان اکثر پوری شدت کے ساتھ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس سفر میں کون سے جذبات ہیں جو سب سے زیادہ غالب رہتے ہیں؟ اور اس سے بھی اہم بات، ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد کے لوگ ان جذبات کو حقیقت میں کتنا سمجھتے ہیں؟ اس دوران جو سب سے طاقتور احساسات ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں: بنا کسی خاص وجہ کے بس آنسوؤں کا بہنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید چڑچڑاپن، آنے والے بچے کی صحت کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا، اور مستقبل کا ایک ناختم ہونے والا خوف۔ اب سوچیں، جب یہ سب جذبات ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں تو الجھن اور بے بسی محسوس ہونا تو لازمی ہے۔ لیکن سب سے تکلیف دہ بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب لوگ اس کیفیت کو سمجھتے نہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو بس ڈرامہ کر رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑے جذباتی دباؤ سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس حقیقت کو سمجھنا تو پہلا قدم ہو گیا۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، اس جذباتی طوفان میں خود کو سنبھالا کیسے جائے؟ آئیے کچھ عملی طریقوں پر بات کرتے ہیں۔ اس طوفان کو سنبھالنے کے 4 اہم ستون ہیں۔ پہلا، اپنے ذہن کو پرسکون کرنا۔ گہری سانس لینے کی مشق یا چند منٹ کی میڈیٹیشن یہ اعصابی نظام کو فوری سکون دے سکتی ہے۔ دوسرا، جذباتی سہارا۔ پارٹنر یا گھر والوں سے بات کرنا، انہیں بتانا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی صرف کسی کا بات سن لینا ہی آدھا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے طرز زندگی، یعنی اچھی خوراک، پوری نیند اور جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دینا۔ یہ سب ہارمونز کو مستحکم رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، جذبات کا اظہار۔ انہیں اندر دبانے سے ان کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھنا لازمی ہے، کب یہ عام موڈ سوئنگز ہیں اور کب یہ ایک ایسی سنجیدہ کیفیت ہے جس کے لیے مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیشہ حمل کا ایک نارمل حصہ ہی ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ہمیشہ نہیں۔ اگر یہ اداسی اتنی شدید ہو جائے کہ روزمرہ کے کام نہ ہو پائیں یا مسلسل نا امیدی محسوس ہو، تو یہ صرف موڈ سوئنگز نہیں ہیں، یہ پری نیٹل ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں ڈاکٹر یا کسی ماہر نفسیات سے مدد لینا حاملہ اور آنے والے بچے دونوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تو آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، جب وہ روتی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ وہ وجہ ہارمونز ہے، آنے والی زندگی کا خوف ہے، اور ایک نئی ذمہ داری کا احساس ہے۔ اگر کسی کے آس پاس کوئی اس سفر سے گزر رہا ہے تو تنقید کی بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ قریبی لوگوں کا ساتھ اس کے جذباتی طوفان کو پرسکون بنا سکتا ہے۔